أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور ان کی کچھ اولاد کو اور ان کے کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو جو اعمال کیا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت دی اور نبوت دی. بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے بہت سے لوگ ایسے بھی مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں. آپ کہہ دیجئے اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فضیلت دی ان انبیاء کو تمام جہان والوں پر. حضرات انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اور یہ جو انبیاء کا تذکرہ آیا، مختلف انبیاء کے نام آئے، فرمایا ان کے باپ دادوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو ہم نے ہدایت دی، چن لیا، ہم فضیلت دے دی ان کو ہم نے بہت سارے لوگوں پر، اور سیدھا راستہ ہم نے ان کو دکھایا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے. نبوت کا ملنا اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، کسی نبی کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. کوئی نبی اپنی چاہت سے نبی نہیں بنتا ہے، اللہ کے حکم سے بنتا ہے، اللہ کے چناؤ سے بنتا ہے. اس لیے جس کو بھی ہدایت عطا ہوئی ہو، چاہے وہ انبیاء یا انبیاء کی تعلیمات جس کو ملی ہوں، جو ہدایت پر ہوں، ان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں. سیدھے راستے پر اللہ نے ان کو چلایا. اور اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ، یعنی انبیاء کی طرف فرمایا، اگر یہ شرک کر لیتے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. انبیاء سے شرک اور کفر کبھی نہیں ہو سکتا، گناہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہیں. لیکن بطور فرض ایک بات یہ کی گئی ہے، اور اصل میں دوسروں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب انبیاء کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے یہ شرک ہو گیا تو ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ان سے شرک اور کفر ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ہم نے ان کو کتاب، دانائی، حکمت، نبوت دی ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے، یعنی مشرکین اور کفار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ بھی تیار کیے ہیں جو ماننے والے ہیں. جیسے منکرین کی ایک بڑی تعداد تھی تمام انبیاء کے لیے، انبیاء کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں تھے. انبیاء کو تسلیم کرنے والے بھی بڑی تعداد میں تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کے طریقوں پہ چلیے. انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت، شکر، تواضع، اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا. تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں ضابطوں کے حساب سے. توحید، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان. فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. اس کام پر تمام انبیاء نے محنت کی اور لوس کی، بغیر کسی اجرت کے کی. اسی کو اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا ہے. نصیحت کے طور پر میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اختیار کر لو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی تمہارے لیے فلاح ہے. اور اگر اختیار نہیں کرو گے، انکار کرو گے، تسلیم نہیں کرو گے، تمہارے اپنے لیے وبال اور نقصان ہے.
نہ نبی کا کوئی نقصان ہے، نہ انبیاء، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نقصان ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کو نہ ماننا اس نہ ماننے والے کے لیے نقصان ہے۔